ووقاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ پچھلی مرتبہ بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث سے اس امت کی کچھ فضیلت بیان فرمائی، اور یہ بتایا کہ 5 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے 5 چیزوں میں مجھ پر بھی فضیلت دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث کو یہ بات بتائی، اور وہ 5 فضیلتیں کیا کیا ہیں وہ بات بتائی گئی تھی۔ تو اس امت کو اللہ نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ 5 چیزوں میں تو حضرت آدم سے بھی اس کو جو ہے فضیلت بخشی۔ تو یہ امت آخری امت ہے اور آخری نبی کی امت ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے اعمال پر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے اجر و انعام عطا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ایک جگہ ایک راستے میں ایک درخت تھا، اور اس درخت سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی نے یہ سوچ کر کہ اس درخت سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس درخت کو کاٹ دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس آدمی کو بھی جنت میں اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے اس عمل کو پسند کیا کہ اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا، کہ آنے جانے والے سب کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی اس راستے سے 1 مرتبہ گزرتا ہے، پھر کوئی 2 مرتبہ گزرتا ہے، لیکن سب اس کو دیکھ کر برداشت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے ان تمام گزرنے والوں کی اس تکلیف کو دور کیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو کاٹ کر اب آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہیں۔ جیسے راستے میں کوئی کانٹے دار درخت ہو، اس کی ٹہنیاں جو ہے دور تک لگی ہوئی ہوں، تو آنے جانے والے تھوڑا نیچے ہو کے بچ کے نکلتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے لوگوں کی اس تکلیف کو ختم کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بھی اور اس کے اس عمل کو پسند کر کے اس درخت کو بھی اللہ نے جنت میں منتقل کر دیا، اور وہ آدمی اس درخت کے نیچے جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس کے اس عمل کو پسند کیوں کیا؟ حالانکہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس نے جو ہے لوگوں کی تکلیف کو دور کیا، تو اللہ کو یہ عمل پسند آیا۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، تو لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرنا، یہ جو ہے کتنا خطرناک گناہ ہوگا۔ لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اب آج ہمارا حال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ راستے میں کتنی تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے جو ہم جان بوجھ کے راستے میں ڈالتے ہیں۔ گندگی ہے،
کچرا ہے اور کتنی چیزیں ہیں جو ہم راستے میں اپنے گھر کے سامنے دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں. گھر کا پورا کوڑا کرکٹ وغیرہ کہیں بھی جو ہے سامنے پٹک دیتے ہیں. چاہے اپنے سامنے ہی ڈالا لیکن وہ ہوا سے اڑ کر پھر دوسری جگہ جائے گا, دوسروں کے سامنے جائے گا. تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں. یہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. تو اس طرح کے کاموں سے ہم بچیں کہ جن کاموں سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. جو راستہ ہے اس راستے کو جو ہے صاف رکھنا چاہیے, اس کو جو ہے بند نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہمارا حال عجیب ہے. کہیں بھی جو ہے راستے میں گاڑی لگا دیتے ہیں, بڑی گاڑی ہے اس کو کھڑی کر دیتے ہیں, پیچھے آنے والوں کو تکلیف ہوتی رہتی ہے. اپنے گھر کے سامنے 2-3 گاڑیاں لگا دی. تو یہ راستہ چاہے ہمارے گھر کے سامنے ہے لیکن ہمارا نہیں ہے. یہ کوئی پرسنل ہمارا خود کا, ہم اس راستے کے مالک نہیں ہیں. یہ تو عام راستہ ہے اور سب کے لیے ہے, اس پر سے کوئی بھی گزر سکتا ہے. لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے ہے تو یہ تو میں ہی اس کا مالک ہوں, میں اس کے سامنے گاڑی لگاؤں, گھوڑے لگاؤں, کچھ بھی لگاؤں, جو ہے اپنے گھر کے سامنے جو ہے بیجا پانی پھیلا دیتے ہیں. اوپر سے جو ہے چھت کے اوپر سے ٹنکی بھرنے کا پانی, ٹنکی بھر گئی اور پانی گر رہا ہے, یا اوپر سے جو ہے کپڑے سکھا دیے اس کا پانی جو ہے نیچے تک ٹپک رہا ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم ان کا کوئی خیال نہیں کرتے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہی چیز ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. کہ جب اللہ نے ایک آدمی کی صرف اس لیے مغفرت فرما دی اور اس لیے اس کو جنت میں داخل کر دیا کہ اس نے لوگوں کی, راستے چلنے والوں کی, اب راستے چلنے والے کوئی بھی ہوں, چاہے اللہ کے نافرمان ہوں, اللہ کے دشمن ہوں, لیکن اس نے راستے چلنے والوں کی تکلیف کو دور کیا تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو ہم چاہے کتنی ہی اللہ کی عبادت کریں, کتنے ہی نیک عمل کریں, لیکن ہم نے اگر راستے میں چلنے والوں کو تکلیف پہنچائی, ان کی تکلیف کا ذریعہ ہم بنے, تو سمجھو کہ یہ کام ہمارا ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی, اور یہ حدیث مسند احمد, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث کی کتاب ہے, بڑی ضخیم کتاب ہے مسند احمد. اس کے اندر یہ روایت انہوں نے لکھی. جب یہ روایت انہوں نے لکھی اور ان کو یہ روایت پہنچی تو انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کئی مرتبہ جو ہے خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی. بیداری کی حالت میں تو کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا دنیا میں, لیکن خواب کے اندر جس طریقے سے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے اللہ کی بھی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے. تو امام احمد بن حنبل کو کئی مرتبہ خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی. تو ایک مرتبہ خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی تو امام احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ, حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی اور ایک درخت کا پھل کھا لیا, تو آپ نے جو ہے حضرت آدم کو بھی اور اس درخت کو بھی جنت سے نکال دیا. حضرت آدم نے جس درخت کا پھل کھایا تھا, جس سے اللہ نے منع کیا تھا, اللہ نے اس درخت کو بھی جنت سے نکال دیا اور حضرت آدم کو بھی نکال دیا. اور یہ شخص جس نے راستے میں ایک درخت کو کاٹا تو تو نے اس درخت کو بھی اور اس آدمی کو بھی جنت میں داخل کر دیا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے خواب کے اندر ہی اللہ سے یہ بات پوچھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ جواب جو ہے ہم سب کے لیے بڑا فائدہ مند ہے, اور وہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے کیا جواب دیا. تو اللہ نے یہ جواب دیا کہ اے احمد, حضرت آدم نے جو درخت کا پھل کھایا وہ اپنی خواہش کے لیے, اپنی چاہت کے لیے اور اپنی بیوی حضرت حوا کو خوش کرنے کے لیے, حضرت حوا کی بات مان کر, ان کی باتوں میں آ کر اور ان کو خوش کرنے کے لیے وہ درخت کا پھل کھایا. تو اس لیے ہم نے حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی اور اس درخت کو بھی جنت سے نکال دیا. اور اس آدمی نے یہ جو درخت کاٹا ہے یہ
لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے اس آدمی نے اس درخت کو اس لیے کاٹا ہے کہ میرا حکم ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، تو اس آدمی نے مجھے خوش کرنے کے لیے اور میری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، لوگوں کی تکلیف کو دور کیا ہے میرے حکم کی وجہ سے، مجھے خوش کرنے کے لیے، تو میں نے اس لیے اس آدمی کو بھی اور اس درخت کو بھی جنت میں داخل کیا۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ جو ہے راستوں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، کسی انسان کی تکلیف کو دور کرنا، کسی انسان کی مصیبت کو دور کرنا، یہ کتنا اونچے مقام پر لے جانے والی چیز ہے۔ اور راستے میں تکلیف دینے والی چیز ڈالنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو مصیبت پہنچانا، یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ فلاں عورت جو ہے بڑی عبادت گزار تھی، بہت نماز روزے تہجد کی پابند تھی، لیکن وہ پڑوسیوں کو پریشان کرتی تھی، آس پاس کے لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں ہے۔ یعنی عورت بالکل نیک عبادت گزار، ایسی عبادت گزار کہ ہم کر بھی نہیں سکتے ایسی عبادت، لیکن اس کے آس پاس کے جو پڑوسی تھے ان کو وہ پریشان کیا کرتی تھی، ان کو ستایا کرتی تھی، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بات بات پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے آس پڑوس کے لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، بچوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے لڑنا بھیڑنا، گھر سے باہر نکل کے آنا، یہ عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس عورت کی عادت بھی یہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے اور وہ جہنم میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے سامنے ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت جو ہے عبادت تو بہت کم کرتی تھی، یعنی فرض وغیرہ، فرض نماز وغیرہ جو پابندی سے ادا کرتی تھی، لیکن زیادہ کوئی نفلی نمازیں نفلی روزے وغیرہ یہ نہیں تھے، لیکن وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، سارے پڑوسی اس کے آس پاس کے لوگ جو ہے آس پاس کے گھرانے سب اس سے خوش تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ جو ہے کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن ہم جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کی کوئی رعایت نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے جس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو حضرت آدم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے شیس، اللہ نے تمہارے اندر آخری نبی کا نور تمہارے اندر رکھا ہے، تو تم جو ہے اس کا لحاظ رکھنا۔ لیکن آج ہم جو ہے اس آخری نبی کی امت ہوتے ہوئے ہم کتنا اللہ کے نبی کی باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، کتنا اللہ کے نبی کی تعلیمات پر چلتے ہیں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم کتنا نماز کو ادا کر رہے ہیں، کتنی اس کی پابندی کر رہے ہیں، کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وقت پر پڑھ رہے ہیں، ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو پانچوں وقت کی نماز سے بے خبر ہے۔ جس طریقے سے جمعے کی نماز فرض ہے ویسے ہی پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، لیکن جو ہے ہم پانچ وقت کی نمازوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ جمعے کے علاوہ پانچوں نمازوں میں کتنے نمازی ہوتے ہیں مسجد میں، ہر مسجد میں ہر ایک آدمی جانتا ہے، اور جمعے میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ فل مسجد بھر جاتی ہے اور روڈ پر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو یہ نبی سے ہمارا کتنا تعلق ہے کہ جس چیز میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اس کو کتنا ضائع کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جلدی آ کر ہم مسجد میں آئیں، روڈ پر ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہی لیٹ آتے ہیں، کیوں جلدی جائیں گے تو اندر جانا پڑے گا، اس لیے آخر میں جاتے ہیں تاکہ بس بھائی روڈ پر ہی پڑھ کے آ جائے۔ یعنی افسوس کی بات ہے کہ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں اور وہ بھی مسجد میں نہیں گھستے، روڈ پر ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنا اور روڈ پر نماز پڑھنا کتنا بڑا فرق ہے۔ روڈ پر جو ہے نیچے گندگی ہوتی ہے اور ناپاکی ہوتی ہے، اور وہ روڈ ہے، وہ راستہ ہے، وہ کوئی مسجد نہیں ہے۔
لیکن ہفتے میں ایک دن جو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی کہ مسجد میں آئیں. ایک مسجد اگر فل بھر جائے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسری مسجد میں چلے جائیں, لیکن اندر جا کر جماعت کے ساتھ میں صفوں کے ساتھ نماز پڑھیں. بیچ میں جو خلا ہو جاتا ہے بہت سارا, اس میں یہ بھی شک ہے کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ابھی میرے سامنے مسئلہ آیا تھا کہ صفوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, تو اس میں آیا تھا 8 فٹ, یعنی 8 فٹ اگر فاصلہ رہے گا بیچ میں تو ان کی نماز نہیں ہوتی. اب جیسے مثال دو, ہمارے یہاں دیکھ لو, یہاں جو صف ہو رہی ہے اس کے بعد میں روڈ پہ جو لوگ صف لگا رہے ہیں, یہاں سے وہاں تک کا کتنا فاصلہ ہو گیا. تو اس لیے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے بڑے عالموں سے, مفتیوں سے, کہ ہماری نماز ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی. روڈ پہ ہم پڑھ رہے ہیں, راستہ جام کر رہے ہیں, گندگی ناپاکی اور فرض پڑھ کے روانہ, ہفتے میں ایک دن بھی جو ہے ہم مسجد میں نہیں آ رہے, تو کوئی ضرور نہیں ہے ایک مسجد اگر فل بھر گئی تو ہم دوسری مسجد میں چلے جائیں, تیسری میں چلے جائیں, جلدی جائیں تاکہ ہم کو مسجد میں اندر نماز پڑھنے کی جگہ ملے. تو اس کی جو ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے کم سے کم جمعے کی نماز کو مسجد کے اندر پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.